سورہ بنی اسرائیل رکوع نمبر 9 تلاوت. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. سورہ بنی اسرائیل رکوع نمبر 9 ترجمہ کنز الایمان. نماز قائم رکھو سورج ڈھلنے سے رات کی اندھیری تک اور صبح کا قرآن. بے شک صبح کے قرآن میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں. رات کے کچھ حصہ میں تہجد کرو، یہ خاص تمہارے لیے زیادہ ہے. قریب ہے کہ تمہیں تمہارا رب ایسی جگہ کھڑا کرے جہاں سب تمہاری حمد کریں اور یوں عرض کرو کہ اے میرے رب مجھے سچی طرح داخل کر اور سچی طرح باہر لے جا اور مجھے اپنی طرف سے مددگار غلبہ دے. اور فرماؤ کہ حق آیا اور باطل مٹ گیا. بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا اور ہم قرآن میں اتارتے ہیں وہ چیز جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے اور اس سے ظالموں کو نقصان ہی بڑھتا ہے. اور جب ہم آدمی پر احسان کرتے ہیں منہ پھیر لیتا ہے اور اپنی طرف دور ہٹ جاتا ہے اور جب اسے برائی پہنچے تو نا امید ہو جاتا ہے. تم فرماؤ سب اپنے کینڈے یعنی انداز پر کام کرتے ہیں تو تمہارا رب خوب جانتا ہے کون زیادہ راہ پر ہے. سورہ بنی اسرائیل رکوع نمبر 9 تفسیر. ناظرین و ناظرات اور سامعین و سامعات، پچھلے رکوع میں کافروں کی بات بیان کی، اب اس رکوع میں ایمان والوں کا تذکرہ ہو رہا ہے. فرمایا ایمان والو سنو، تمہارا کام ہے کہ تم میرے حضور جھکے رہو، نمازیں پڑھتے رہو، نماز قائم رکھو سورج ڈھلنے سے رات کی اندھیری تک. سورج ڈھلتا ہے دوپہر کو تو گویا ظہر سے لے کر عشاء تک کی چاروں نمازیں اللہ پاک نے اس آیت میں بیان فرما دی. ظہر سورج کے ڈھلنے سے لے کر رات تک، رات کی اندھیری تک. تو سورج ڈھلا تو نماز ظہر کا وقت ہوا، سورج ڈھل کر ذرا سایہ لمبا ہو گیا نماز عصر کا وقت شروع ہو گیا، سورج غروب ہو گیا مغرب کا وقت ہو گیا، اندھیری تک اندھیرا غالب آ گیا، عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا. 4 نمازوں کا وقت گویا ایک ہی کلمے کے اندر رب کریم نے ارشاد فرمایا. اور پھر فرمایا غسق اللیل وقرآن الفجر، اور صبح کا قرآن. تو مفسرین نے فرمایا یہ صبح کے قرآن سے فجر کی نماز مراد ہے. اور اس کو قرآن اس لیے فرمایا گیا کہ چونکہ قرات قرآن نماز کے اندر قرآن پڑھنا یہ نماز کا ایک رکن ہے. تو بعد اوقات اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ جز مراد لے کر، جز کا نام لے کر کل مراد لیا جاتا ہے. تو اس لیے یہاں پر جز سے کل تعبیر کیا گیا اور قرآن کریم میں نماز کو رکوع اور سجود سے بھی تعبیر کیا گیا ہے. تو اس سے یہ مسئلہ ثابت ہو گیا کہ قرات یعنی قرآن یہ نماز کا رکن ہے. اور پھر نماز فجر کے اندر اصل میں دونوں فرشتے آ جاتے ہیں، رات والے فرشتے بھی اور دن والے فرشتے بھی. تو ان دونوں فرشتوں کی موجودگی ہوتی ہے. تو اس وجہ سے ارشاد فرمایا ان قرآن الفجر کان مشہودا. جو فجر میں قرآن پڑھنا ہے وہ دونوں وقت کے فرشتوں کی حضوری کا وقت ہوتا ہے اور وہ بڑا ہی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. اور پھر
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو فرض تھی اور امت مصطفیٰ کے لیے وہ نفل ہے تہجد کی نماز. تہجد کی نماز کے لیے نیند کو چھوڑے، یعنی نیند کریں مگر تہجد کی خاطر نیند کو چھوڑ کر اٹھیں، یا عشاء کی نماز کے فوراً بعد سو جاؤ. عشاء کی نماز پڑھی، وہیں مسلح پر اگر آپ کی آنکھ لگی، 1 منٹ کے لیے بھی اگر آنکھ لگ گئی، 1 منٹ، آدھے منٹ کے لیے بھی آنکھ لگ گئی، اب آنکھ اگر کھل گئی تو آپ تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں. مثلا عشاء کی نماز ایک بندے نے پڑھی، تھکا ہوا تھا، وہیں جا نماز پہ سو گیا، ادھر آنکھ لگی اور ادھر ایک دم آنکھ کھل گئی، بس اٹھے، اٹھ کے وضو کرے اور اپنی تہجد کی نماز پڑھ سکتا ہے. اس کے لیے وہی وقت تہجد کا وقت ہے. تو تہجد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی، یہ جمہور کا قول ہے، اور حضور کی امت کے لیے یہ نماز سنت ہے. مسئلہ یہ ہے کہ تہجد کی کم از کم 2 رکعت ہیں اور متوسط 4 ہیں، زیادہ سے زیادہ 8 ہیں، اور سنت یہ ہے کہ 2 رکعت کر کے تہجد کی نماز پڑھی جائے. آدمی کے لیے شب کی 1/3 عبادت کرنا ضروری ہے کہ کرے، چاہیے کہ 1/3 عبادت کرے اور 2/3 سوئے. تو رات کے 3 حصے کر لے، درمیانی حصے میں تہجد کی نماز پڑھنا افضل ہے. اگر چاہے کہ آدھی رات سوئے، آدھی رات عبادت کرے، تو پھر آخری نصف اخیر میں، یعنی آذان فجر سے تھوڑا سا پہلے، وہ تہجد کی نماز ادا کرنا افضل ہے. جو شخص نماز تہجد کا عادی ہو اس کے لیے تہجد کی نماز ترک کرنا مکروہ ہے، جیسا کہ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث میں موجود ہے، اور یہ بات رد المختار کے حوالے سے، فتاوی شامی کے حوالے سے حضرت صدر الافاضل نے ارشاد فرمائی ہے. اور اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ محبوب عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، قریب ہے تمہیں تمہارا رب ایسی جگہ کھڑا کرے جہاں سب تمہاری حمد کریں. اب وہ لوگوں کا بھی خیال دور ہو گیا جو یہ کہتے ہیں کہ حمد اللہ کے لیے ہوتی ہے اور نعت رسول پاک کے لیے ہوتی ہے، اور منقبت جو ہے نا وہ اولیاء اللہ کے لیے ہوتی ہے. ایسی بات نہیں ہے، منقبت بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، نعت بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، حمد بھی اللہ تعالیٰ کے لیے. اور منقبت بھی حضور کی ہو سکتی ہے، نعت بھی حضور کی ہو سکتی ہے، حمد بھی حضور کی ہو سکتی ہے. اور اولیاء اللہ کی منقبت بھی ہو سکتی ہے، نعت بھی ہو سکتی ہے، حمد بھی ہو سکتی ہے. کیوں؟ تینوں کا الگ الگ مقام ہے. اللہ ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، تو اس کی جو منقبت ہوگی، اس کی جو نعت ہوگی، اس کی جو حمد ہوگی، اس میں کوئی شریک ہی نہیں ہے. اور حضور ہیں، ان کی جو حمد ہوگی، ان کی جو نعت ہوگی، ان کی جو منقبت وہ ہوگی جو اللہ تعالیٰ کے کہے کے مطابق ہوگی. اور اولیاء ہیں، ان کی وہ منقبت ہوگی، ان کی وہ نعت ہوگی، ان کی وہ حمد ہوگی جو حضور کے کہے کے مطابق ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کا فیض عطا فرمائے. سوال یہ کہ وہ مقام محمود مقام شفاعت ہے، اور وہ کیا ہے؟ اس میں اولین اور آخرین، تمام کے تمام پچھلے امتی بھی اور پچھلے نبی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد کریں گے. اسی پر جمہور کا اتفاق ہے، اور یہی جمہور کا عقیدہ ہے. ایک ایسے مقام پہ اللہ تعالیٰ حضور کو کھڑا کرے گا کہ اولین اور آخرین آئیں گے، حضور کی شان دیکھیں گے، حضور کی تعریف بیان فرمائیں گے.